वेलकम बैक। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि तुर्की आज़रबाईजान जैसे मुमालिक की दोस्ती मुयस्सर है। उम्मीद है सहफरीकी इत्तेहाद मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत होगा। पाक भारत कशीदगी में दोनों मुमालिक की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की ऑफ़र को मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहफरीकी इजलास से खिताब। कहा, भारत ने बगैर सबूत इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। भारतीय जाहिरियत पर अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हम खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बायस इत्मीनान है। कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर मुतबराना क़यादत को सराहना चाहता हूँ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इजलास से खिताब। बोले, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी रहेगी। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने के ख़्वाह हैं। तीनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का भी जायज़ा लिया गया। ISPR का कहना था कि फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को सराहा और आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताल्लुक को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। मोदी का इश्तियाल अंगेज बयान गैर मुतवक्के नहीं। भारतीय नौजवान नफरत की सियासत को रद्द कर दें। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान गैर मुतवक्के नहीं, ताहम नौजवान इस नफरत की सियासत को रद्द कर दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म की पानी जैसे मुआदाती वसाइल को हथियार बनाने की धमकी आलमी असूलों के इनहराफ है। ऐसी क़यादत आलमी एहतराम चाहती हो, पहले अपनी ज़बान और ज़मीर का जायज़ा ले। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा भारतीय हुकूमत की नज़रियाती हामी नफरत अंगेज़ी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को मामूल बना चुके हैं। भारत खुद को मज़लूम ज़ाहिर करने के बजाय बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। इंतख़ाबी मुहिम के दौरान जंगजू बयानात और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने और उन्होंने मज़ीद भारत के नौजवान नफरत की सियासत को रद्द करें और बावकार बाहमी ताउन को मुस्तकबिल में आगे बढ़ाएं। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गीदड़ भभकियों के जवाब में कहा है कि पानी बंद करना तो दूर की बात है, दोबारा पाकिस्तान का रुख किया तो घुस कर मारेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने यौम तकबीर के मौके पर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में नरेंद्र मोदी को खबरदार करते हुए कहा कि हमने आपका S-400 दिफाई निज़ाम और राफेल तैयारे तबाह बर्बाद कर दिए। आपने हमारे मासूम बच्चों और आवाम को शहीद किया। हमने आपके फौजी हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर बहुत बड़ी गलती की। पाक फ़ज़ाइया ने मोदी की गलत फहमी को राफेल तैयारे गिरा कर दूर किया। भारत कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर रेलवे ने कहा कि हमने आपके फौजी हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तान एक मजबूत एटमी क़ुव्वत के तौर पर खित्ते में मौजूद है और दुश्मन ने कोई भी कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में लड़ना जायज़ नहीं। अफगान तालिबान का फितनाल ख़वारिज को इंतबा। अफगान तालिबान ने फितनाल ख़वारिज को मुतनब्बे किया कि अमीर के हुक्म के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। जिहाद की इजाज़त देना किसी फ़र्द या गिरोह नहीं, सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है। रियासती क़यादत के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान जाना दीनी नाफरमानी है। सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक काबुल पुलिस हेडक्वार्टर्स में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्ला सईद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस फितना ख़वारिज को मुतनब्बे किया कि अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरूनी मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। उन्होंने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी गिरोह या फ़र्द का नहीं। अगर रियासती क़यादत किसी मुल्क ना जाने का हुक्म दे चुकी है तो उसके खिलाफ वहाँ जाना और नाफरमानी तसव्वुर होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज और भारतीय ईमा पर फितनाल ख़वारिज का नाम नेहाद जिहाद दरअसल शरीयत, रियासत और अमन के खिलाफ दहशतगर्दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 29 ta 30 मई को अवामी जमहूरिया चीन में हांगकांग का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन के दस्तखती तकरीब में शिरकत करेंगे।
IOMED کنونشن پر دستخط کریں گے اور تقریب سے خطاب کریں گے۔ اس موقع پر وہ مختلف دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل پاسداری، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مؤثر نفاذ اور بین الاقوامی قوانین کی پیروی کے ذریعے امن و سلامتی اور عالمی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ثالثی سفارتکاری، مکالمہ اور بین الاقوامی تعاون اس جامع حکمت عملی کے اہم ستون ہیں۔ پاکستان IOMED کا بانی رکن ہے اور اس کے مقاصد اور اہداف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل اور ثالثی کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل ہو چکے۔ پاکستان نے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ پاکستان کے کامیاب ایٹمی دھماکوں کا اعلان وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن انشاءاللہ بزدلانہ ایٹمی شبخون نہیں مار سکتا۔ 28 مئی 1998 وہ دن جب پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک خود مختار، باوقار اور ناقابل تسخیر قوم ہیں۔ آگے کے پہاڑ گونج اٹھے اور دنیا نے پاکستان کو چھٹی اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ تھا جواب، بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا پرعزم، فوری اور فیصلہ کن جواب۔ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت اور سائنسدانوں کی انتھک محنت نے وہ کر دکھایا جو کبھی ایک خواب تھا۔ I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کی ٹیم نے تاریخ رقم کی۔ اس دن کو یوم تکبیر کا نام چودھری یعقوب ارائی نے دیا، جن کا تعلق جلال پور بھٹیاں سے تھا۔ یوم تکبیر صرف ایٹمی طاقت کا دن نہیں بلکہ قومی اتحاد، غیرت اور خود انحصاری کا دن ہے۔ یوم تکبیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہے جو اپنے دفاع پر نہ سمجھوتا کرتی ہے اور نہ کرے گی۔ اس یوم تکبیر پر ہم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ IMF نے ٹیکس بڑھانے کے لیے مزید سخت اقدامات کی تجویز دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے تجویز دی ہے کہ بجٹ میں پرتعیش اشیاء کی فہرست میں مزید اشیاء شامل کر کے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے۔ پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% سے بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے۔ عالمی بینک نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس حکام کے اختیارات کے استعمال میں اضافہ اور شفافیت کے ساتھ ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال مزید بڑھایا جائے۔ POS پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے اور ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج کرنے کی تجویز دی گئی۔ زرعی انپٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بڑھانے کی تجویز ہے۔ درآمدات پر پابندیوں میں کمی کی تجاویز بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ کھاد، اسپرے اور زرعی آلات پر 18% GST عائد کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشست نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں آرٹیکل 187 کا اختیار طے شدہ عدالتی رولز کے منافی استعمال ہوا۔ آرٹیکل 187 مکمل انصاف کے اختیار زیر التوا مقدمات میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں آرٹیکل 187 کا استعمال عدالتی اصولوں کے منافی ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے 80 ارکان کے ساتھ مخصوص نشستوں کے لیے اپیل دائر کی۔ 12 جولائی کے فیصلے نے سنی اتحاد
اتحاد کونسل سے ان کے اپنے اراکان بھی واپس لے لیے۔ آرٹیکل 187 کا اختیار لامحدود نہیں ہے۔ جب نکات پر فیصلہ دیا گیا تو وہ کبھی عدالت کے ریکارڈ پر نہیں تھے۔ سنی اتحاد کونسل نے 80 اراکان میں کوئی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوا۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو ایک پارٹی نہیں سمجھا سکتی۔ مسلم لیگ نون نے درخواست میں استدعا کی کہ 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم دشمن کے دفاعی نظام کو تباہ کرنے کے واضح پیغام کے طور پر دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اللہ کی مدد سے پاکستانی افواج نے مارکہ بنیان المرصوص میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر دفاع وطن کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی میں پاک فضائی نے دشمن کے 6 جدید لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا، جن میں بھارت کے 3 جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ یہ کارروائی نہ صرف دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب تھی بلکہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ بھی تھی۔ پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری ضرب لگائی، جہاں پاکستان کے مقامی طور پر تیار کردہ جدید ہتھیار نے اہم فتح راکٹ سسٹم کردار ادا کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتح راکٹ سسٹم گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے جو جدید پاکستانی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ سسٹم 140 سے 700 کلومیٹر تک دوری پر دشمن کے مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جدید نظام میں موجود فتح 1 سسٹم بیک وقت 8 راکٹس کی مدد سے 8 مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو اس کی رفتار اور ہدف پر ارتکاز کی غیر معمولی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے ہوئے۔ ملاقات میں زائرین کی سہولت مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ۔ 40 سے قبل مشہد میں پاکستانی زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سیمائی کانفرنس کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ زائرین کی سیکیورٹی کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے اور عمل درآمد کے لاہے عمل جلد ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران وزیر داخلہ نے کہا کہ 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ زائرین کی سہولیات کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ پنجاب میں چکن کے نرخ بڑھنے پر سخت برہمی کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے عید الاضحیٰ سے قبل ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، مرچ اور لیموں کے نرخ پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ آٹے کے نرخ میں کمی آنے پر روٹی کی قیمت کم کرنے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت۔ مریم نواز نے سبزیوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کم کرنے کے لیے بھی پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عید الاضحیٰ سے قبل ضروری سبزیوں کے نرخ بڑھانا قطعاً قابل برداشت نہیں۔ ذخیرہ اندوزی کر کے سبزیوں کے نرخ بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومتی اداروں کی موجودگی کے باوجود چکن کے نرخ بڑھانا قطعی ناقابل قبول ہے۔